السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ میرے اندازے کے مطابق تم نے اسی موقع سے فائدہ اٹھایا ہوگا، لیکن کس طرح میں یہ جاننا چاہتی ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ جان پر کھیلنا پڑا، میں نے بتایا، ورنہ تو یہ بھی ممکن تھا کہ میں اس وقت زندہ تمہارے سامنے نہ بیٹھا ہوتا۔ یہ تو خبر ہے، مجھے تفصیل بیان کرو۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ نجوا کا یہ حربہ میرے لیے اب نیا نہیں رہا۔ مجھے اپنے ذہن پر بوجھ ضرور محسوس ہوا، مگر اس کے اثر میں نہیں آیا۔ میں نے خواب دیدہ سی آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ پورا واقعہ میں نے حقیقت سے قریب تر اس طرح بیان کیا کہ جس پر اعتبار کرنا ممکن ہو۔ میری طرف سے نجوا نے نظریں ہٹا لیں اور میرے ذہن پر دباؤ ختم ہو گیا۔ لیکن وہ ایئر بیگ تو مجھے تمہارے پاس نظر نہیں آیا، نجوا نے کہا۔ میں اس پر مسکرایا اور بولا، اس مخصوص رنگ کے ایئر بیگ کو کیا میں کھلے عام لیے پھرتا؟ وہ تو میرے لیے خطرے کا نشان تھا، اسی کی وجہ سے تو میں پھنسا تھا۔ اپنے ہوٹل واپس آتے ہی اسے میں نے سوٹ کیس میں رکھ دیا تاکہ اس پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ یا تو تم بے انتہا خوش قسمت اور بہادر ہو، یا پھر بہت چالاک اور اس قدر فریبی ہو کہ نجوا کو بھی دھوکہ دینے میں تمہیں کامیابی حاصل ہو گئی۔ نجوا نے یہ کہہ کر منصور کی طرف سوالیہ نظریں اٹھائیں۔ تمہارا کیا خیال ہے، دونوں میں سے کون سی بات درست ہے؟ لیکن یہ ہمیں فریب کیوں دینے لگا؟ منصور جواب میں کہنے لگا، اس کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ قیمتی ظروف ہضم کر جاتا۔ یہ کہہ دیتا کہ وہاں سے جان بچا کر ہی نکل آیا تو بہت ہے۔ اس معاملے میں اسے سچ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی بھی وجہ ہے۔ نجوا مسکرائی۔ اسے خبر ہے کہ چاہے بھی تو یہ میرے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ میری پوری اسرار قوتوں سے واقف ہے، ورنہ میری امان میں کیوں آتا؟ اس نے جو کچھ بیان کیا تمہیں غیر فطری محسوس نہیں ہوا؟ ایسے وقت کے جب جان پر بنی ہو، کیا قیمتی سے قیمتی شے کی تلاش کا خیال آ سکتا ہے؟ کیا وہ سونے کے ظروف اس کی زندگی سے زیادہ قیمتی تھے؟ اس کی جگہ تم خود کو فرض کرو منصور، ایسے میں تم کیا کرتے؟ میں صرف اپنی جان بچاتا، منصور نے واضح الفاظ میں بلا جھجک جواب دیا۔ ساتھ سے ایئر بیگ لے لو، نجوا نے منصور سے کہا۔ ہمیں اب یہاں سے چلنا چاہیے۔ میں نے اٹھ کر سوٹ کیس کھولا اور ایئر بیگ منصور کے حوالے کر دیا۔ نجوا اور منصور کار میں بیٹھ کر چلے گئے۔ میں گیٹ بند کر کے اندر آ گیا۔ سومی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی تو اس کے قریب جا کر میں نے سرگوشی کی، پہلے ہمیں اس بنگلے کی اچھی طرح تلاشی لینی چاہیے۔ سومی نے اقرار میں سر ہلایا۔ گزشتہ تجربات کے سبب نجوا کی طرف سے میں پوری طرح چکنا تھا۔ میں نے اسی لیے اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا۔ آدم زادوں کے پاس معلومات حاصل کرنے اور باخبر رہنے کے لیے کیا کیا ذرائع ہیں، میں ان سے واقف تھا۔ پورے بنگلے کی تلاشی لینے پر بھی ہمیں کوئی ایسی شے نہیں ملی کہ نجوا یا اس کے آدمی دور بیٹھ کر ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو سن سکے۔ اس پر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس رات کو میں نے اپنے تصور کی قوت بھی نہیں آزمائی۔ میں اور سومی جلد ہی بنگلے کی بتیاں بجھا کر سو گئے۔ ہم دونوں انسانی کالبوں میں ہی تھے۔ معلوم نہیں رات کا وہ کون سا پہر تھا کہ مجھے بے چینی اور بو سی محسوس ہوئی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ جاگنے کے باوجود میرے ذہن پر غنودگی سی طاری رہی۔ میں نے سر کو کئی بار جھٹکا، پھر اچانک ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ کمرے میں اکیلا ہوں۔ سومی، اے سومی! میں نے کروٹ لے کر بستر پر ہاتھ پھیرا۔ بستر خالی تھا۔ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں ناگوار سی بو اب تک پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اٹھ کر کمرے کی بتی جلائی اور صحن میں نکل آیا۔ وہاں بھی میں نے روشنی کر دی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ سونے سے پہلے اگبی دروازہ بند تھا۔ اسے ہم نے کھول کر دیکھنے کے بعد لاک بھی کر دیا تھا۔ اگبی دروازہ صرف بھیڑا ہوا ملا تو میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ کمرے میں بو کیسی تھی، میں یہ سوچتا ہوا دوسرے کمرے اور پھر نشست گاہ میں بھی گیا۔ سارا بنگلہ چھان لینے کے باوجود مجھے سومی کہیں نظر نہیں آئی، نہ مجھے اس کے جسم کی مخصوص خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے سومی کا دھیان کیا اور پھر پرواز کرتا ہوا اس کی مخصوص خوشبو پر ایک جگہ پہنچ گیا۔ سومی کو میں نے اس گھر کے کمرے میں بستر پر بے ہوش پڑے دیکھا۔ کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا مگر وہاں روشنی تھی۔ پہلے میں سومی کو ہوش میں لے آیا۔ آنکھیں کھلتے ہی سومی کے چہرے پر حیرت کے آثار نظر آئے۔ میں نے جھک کر سرگوشی کی، تو جس طرح پہلے بے سود پڑی تھی ویسے ہی پڑی رہ، لیکن یہ وہ جگہ تو نہیں۔ سومی بھی دھیمی ہی آواز میں بولی، ہم کہاں ہیں؟ ابھی معلوم ہو جائے گا، تو پرواہ نہ کر، میں آتا ہوں۔ میرے کہنے پر سومی نے اقرار میں پلکیں جھپکائیں اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ میں اس کمرے سے نکل آیا۔ وہاں میں نے 3 مسلح افراد کو دیکھا۔ ایک شخص اس کمرے کے باہر تھا کہ جہاں سومی تھی۔ دوسرے آدمی کو ذرا ہی فاصلے پر ایک اور کمرے کے دروازے پر مستعد پایا۔ تیسرا مسلح شخص گھر کے صدر دروازے پر متعین تھا۔ دوسرے کمرے میں بھی مجھے اجالا نظر آیا۔ وہاں بھی غالباً کوئی قید تھا۔ میں اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں ایک بستر پر کوئی نوجوان اور حسین آدمزادی محو خواب تھی۔ چہرے کے نقوش سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بھی عربی النسل ہے۔ آگے بڑھ کر میں نے اسے بڑی احتیاط کے ساتھ اس طرح جگا دیا جیسے خود بخود آنکھ کھل گئی ہو۔ اسے اپنے اثر میں لے کر میں نے اس کے ذہن پر جیسے ہی توجہ دی چونک اٹھا۔ لیلا؟ ہاں وہ لیلا ہی تھی، زرگام نجوی کی محبوبہ۔ جب میں نجوا سے مل کر پہلی مرتبہ منصور کے ساتھ لوٹ رہا تھا تو زرگام ہی کے آدمیوں نے ہوائی فائرنگ کی تھی۔
انہی کے ذریعے منصور نے زرگام کو پیغام بھجوایا تھا کہ اگر اب اس نے منصور کو چھیڑا تو لیلا کو قتل کر دیا جائے گا۔ بعد میں مجھے منصور ہی سے پتا چلا کہ زرگام نجوی سے منکرہ کے غلام کبھی کبھار کام لیتے رہتے ہیں، اور یہ کہ لیلا زرگام کی محبوبہ ہے۔ لیلا کو قید رکھنے کا مقصد غالباً یہی تھا کہ زرگام نجفی دباؤ میں رہے۔ میں لوٹ کر سومی کے پاس آ گیا اور جو سوچا تھا اسے بتا دیا۔ یہ میں پہلے ہی معلوم کر چکا تھا کہ اس گھر میں کوئی ٹیلی فون نہیں ہے۔ میری ہدایت کے مطابق سومی نے چیخنا شروع کر دیا، پھر وہ بستر پر اس طرح تڑپنے لگی جیسے شدید تکلیف میں مبتلا ہو۔ توقع کے مطابق باہر موجود محافظ دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ اس نے سومی کی حالت دیکھی تو آواز دے کر دوسرے محافظ کو بھی وہیں بلا لیا۔ اس کے منہ پر فوراً کپڑا باندھ دو، دوسرے محافظ نے مشورہ دیا، ورنہ اس کی چیخیں آس پاس رہنے والے کو بھی ادھر متوجہ کر سکتی ہیں۔ لیکن یہ کسی اذیت کا شکار ہے، کہیں مر نہ جائے۔ منصور نے خاص طور پر اس کا خیال رکھنے کو کہا تھا۔ ارے یہ تو شاید ایڑیاں رگڑ رہی ہے، اس کا جسم بھی اکڑتا جا رہا ہے۔ کیا ہوا؟ پہلا محافظ گھبرا گیا۔ سومی نے اب چیخنا بند کر دیا تھا، لیکن اس کی چیخیں سن کر تیسرا محافظ بھی دوڑا چلا آیا۔ آتے ہی اس نے معلوم کیا کیا بات ہے، کیوں چیخ رہی تھی یہ؟ تم خود ہی دیکھ رہے ہو کہ اس کی کیا حالت ہے، شاید اسے فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ پہلے محافظ نے جواب دیا، کار موجود ہے، ہم اسے ٹھہرو میں دیکھتا ہوں۔ تیسرا محافظ آگے بڑھایا۔ اس محافظ کے قریب پہنچتے ہی سومی یوں اچھلی جیسے بجلی سی کوندی ہو۔ سومی نے اس کی رائفل چھین کر اسی کی پشت پر رکھ دی۔ اپنے دونوں ساتھیوں سے کہو کہ یہ رائفلیں پھینک دیں ورنہ میں تمہیں بھون دوں گی، سومی نے سخت لہجے میں دھمکی دی۔ دھوکہ؟ محافظ بڑبڑایا۔ میں نے دونوں محافظوں کو اپنے اثر میں لے لیا، دوسرے ہی لمحے انہوں نے رائفلیں پھینک دی۔ ارے تم نے یہ کیا کیا؟ تیسرا محافظ شدید خطرے سے دوچار ہونے کے باوجود حیران رہ گیا۔ تم ایک عورت سے ڈر گئے تو کیا ہم تمہیں مر جانے دیتے؟ وہ دونوں میرے زیر اثر یک زبان ہو کر بولے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، ہتھیار عورت کے ہاتھ میں ہو یا مرد کے، ایک ہی بات ہے، تم تینوں ادھر دیوار پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ سومی نے دوسرا حکم دیا۔ تیسرا محافظ کچھ زیادہ ہی ٹیڑھا تھا، سو اسے بھی مجھے اپنے اثر میں لینا پڑا۔ کار کی چابیاں بھی اسی کے پاس تھیں جو سومی نے اس کی جیب سے نکال لی۔ یہ وہ بھی سن چکی تھی کہ وہاں کار بھی موجود ہے۔ میرے ہی اشارے پر سومی نے ایسا کیا تھا۔ آہستہ قدمی کے ساتھ سومی پیچھے ہٹی اور کمرے کے فرش پر پڑی ہوئی دونوں رائفلیں بھی اٹھا لی۔ اس کمرے میں ایک روشن دان کے سوا کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ تینوں محافظوں کو اس کمرے میں بند کر کے سومی باہر آ گئی۔ کار میں بیٹھ کر ہم منصورہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں سومی کو میں نے حقیقت سے آگاہ کیا تو اسے غصہ آ گیا۔ ان شیطانوں کو سبق سکھانا ہی پڑے گا اے علی الیش، یہ اب حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے سومی، تھوڑا اور صبر کر لے، میں نے اسے سمجھایا۔ تیری طرح تیش تو مجھے بھی آیا تھا، مگر کوئی قدم اٹھانے سے رک گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ کیا تجھے یاد نہیں کہ سخت اذیت برداشت کرنے کے باوجود میں نے خود کو ظاہر نہیں ہونے دیا؟ ہم نے ابھی جو سوانگ رچایا وہ ابھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ نجوا پر ابھی یہ نہیں کھلنا چاہیے کہ ہم غیر معمولی پوری سرار قوت رکھتے ہیں۔ میرے سمجھانے بجانے پر سومی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کار کو ہم نے اپنے بنگلے سے دور ایک جگہ چھوڑ دیا۔ اضطراب اور عجلت ہی کے سبب میں ہی بنگلے کا عقبی دروازہ کھلا چھوڑ گیا تھا۔ ہم اندر پہنچے اور عقبی دروازہ بند کر کے روشنیاں گل کی اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ابھی صبح ہونے میں چند گھنٹے باقی تھے۔ کمرے میں بدبو اب نہیں تھی۔ دوسرے روز ٹیلی فون کی گھنٹی ہی سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے ریسیور اٹھایا، دوسری طرف منصور تھا۔ میری آواز پہچانتے ہی وہ بولا، حیرت ہے کہ تم اتنی گہری نیند سو رہے تھے۔ کیوں؟ اس میں اتنی حیرت کی کیا بات ہے؟ میری آواز پرسکون ہی تھی۔ خاصی دیر گھنٹی بجنے کے بعد تم نے ریسیور اٹھایا، جبکہ میرا اندازہ یہ تھا کہ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا اور پوچھا، تم ٹھیک تو ہو؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ پریشانی رات کو تھی، اب نہیں۔ تمہارا ٹیلی فون نمبر مجھے یاد نہیں رہا، ورنہ رات کو ہی فون کرتا۔ جس ڈائری میں نمبر تھا وہ… ایسی کیا پریشانی تھی؟ منصور میری بات کاٹ کر بولا۔ اور پھر وہ پریشانی کیسے دور ہو گئی؟ کمینہ کہیں کا، میں نے سوچا، کیسا بھولا بن رہا ہے۔ میں نے جواب میں کہا، فون پر نہیں بتا سکتا۔ تو پھر میں ابھی آ رہا ہوں۔ اس کے لہجے سے اضطراب نمایاں تھا۔ میرا انتظار کرو۔ اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ سومی بھی جاگ چکی تھی۔ میں نے اسے بتایا، وہ ذلیل آدمزاد منصور یہاں آ رہا ہے، تو اپنے غصے پر قابو رکھیے۔ مجھے خبر ہے اے علی الیش کہ تیری مرضی کیا ہے۔ سومی بستر سے اٹھتے ہوئے کہنے لگی، ان بدعمال آدمزادوں کی حرکتوں پر غصہ تو آ ہی جاتا ہے، انہیں قابو میں کرنے کے لیے صبر و تحمل چاہیے، سو تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے ہی پائے گا۔ اس پر بھی انہوں نے حد سے گزرنا چاہا تو پھر درگزر کرنے والا میں بھی نہیں ہے سومی۔ میں نے اطمینان دلایا، انسانی پیکروں کی ضروریات سے ہم دونوں ہی واقف تھے۔ منصور کے انتظار میں ہم نے وقت رائگاں نہیں کیا۔ ناشتہ وغیرہ کر کے ہم نے لباس تبدیل کیے اور گزشتہ شب گزرے ہوئے واقعے کی روشنی میں نجوا کے رد عمل پر گفتگو کرنے لگے۔ نجوا کی اجازت کے بغیر منصور نے یہ قدم نہیں اٹھایا ہوگا۔ میں یہ سمجھا تھا کہ منصور کو آنے میں دیر نہیں لگے گی، مگر اس کا خاصا انتظار کرنا پڑا۔ فون پر اس کے لہجے سے مجھے یہی تاثر ملا تھا کہ وہ فوراً دوڑا چلا آئے گا۔ منصور کے لیے دروازہ میں نے ہی کھولا اور اسے نشست گاہ میں لے آیا۔ تمہاری بیوی رشیدہ کہاں ہے؟ منصور نے بیٹھتے ہی سوال کیا۔
اس کے چہرے سے فکر مندی جھلک رہی تھی۔ تاخیر سے اس کی آمد کا سبب میں جان گیا۔ اندر ہے، میں نے بتایا۔ تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اسے بلاؤں؟ ہاں بلاؤ، منصور بولا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ کہاں اور کس لیے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اب تک میں نے دانستہ منصور کے ذہن میں نہیں جھانکا تھا۔ اس کی وجہ پوری اسرار نجوا سے منصور کی قربت تھی۔ کیا پتا نجیب اور نجوا کی طرح وہ بھی کوئی سیدھا سادہ آدم ذات نہ ہو۔ ابھی وہ مجھ پر پوری طرح کھلا نہیں تھا۔ میرے سوال کے جواب میں منصور نے کہا، یہ نجوا کا حکم ہے، میں اسی کے پاس رشیدہ کو لے جاؤں گا۔ اسی سلسلے میں وہ تمہیں فون بھی کرنے والی ہوگی۔ تم نے ابھی تک مجھ سے یہ معلوم نہیں کیا منصور کہ گزشتہ رات مجھ پر کیا گزری۔ جان بوجھ کر مجھے یہ ذکر چھیڑنا پڑا۔ اس پر منصور مانی خیز انداز میں مسکرایا۔ تمہیں اب تک یہ اندازہ کر لینا چاہیے تھا ساتھ کہ نجوا سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ یہ تو میں خوب جانتا ہوں کہ نجوا حیرت انگیز قوتوں کی مالک ہے، لیکن جو کچھ مجھ پر گزری ہوتی رہیں گی یہ باتیں۔ منصور نے میری بات کاٹ دی۔ منکرا کے غلام کیونکہ ابھی تمہاری تلاش میں ہے، اس لیے مجھے تمہارا چہرہ بدلنا پڑے گا۔ اس کے بغیر تمہارا باہر نکلنا خطرناک ہے۔ میرا چہرہ بدل دو گے؟ مگر کیسے؟ میں انجان بن گیا۔ تم خود ہی دیکھ لو گے، وہ ہنسا۔ ہمارے لیے کوئی کام ناممکن نہیں۔ اسی لمحے اندر والے کمرے سے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے کی آواز آئی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ سومی اسی کمرے میں تھی۔ ساتھ تم جاؤ، یہ نجوا کا ہی فون ہوگا۔ منصور مجھ سے مخاطب ہوا۔ میں اٹھا اور نشست گاہ سے ملحق کمرے میں آ گیا۔ نجوا صاحبہ کا فون ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ سومی نے یہ کہتے ہوئے ریسیور میری طرف بڑھایا۔ ساتھ بول رہا ہوں۔ ریسیور لیتے ہی میں بولا، منصور کو اب تک تمہارے پاس پہنچ جانا چاہیے تھا۔ نجوا نے کہا، ہاں وہ نشست گاہ میں بیٹھا ہے، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ رشیدہ کو وہ اپنے ساتھ، مجھے معلوم ہے۔ نجوا بول اٹھی، اسے میں نے ہی یہ حکم دیا ہے، میں بھی تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیا تمہیں منصور پر بھروسہ نہیں کہ اپنی حسین بیوی کو اس کے ساتھ تنہا بھیجنے سے ڈر رہے ہو؟ نجوا دھیرے سے ہنسی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے منصور پر اس طرح کا کوئی شک نہیں۔ اس نے تو خود ہی مجھ سے کہا تھا کہ ساتھ چلنا چاہوں تو تم سے پوچھ لوں۔ اسے قطع نظر کہ رشیدہ بھی میری طرح اپنی حفاظت کرنا خوب جانتی ہے۔ مردوں کے اس معاشرے میں رہنے کے آداب اسے بھی میں نے اچھی طرح سکھا دیے ہیں، یہ تو مجھے خبر ہو چکی ہے۔ میں نے اسی لیے تو اسے بلوایا ہے۔ نجوا بولی، کہیں تم اس سے بھی تو کوئی کام لینے کے بارے میں؟ فون پر ایسی باتیں نہ کرو، تم وہیں رہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ تمہیں خود پتا ہے۔ منصور مجھے یہاں سے اس طرح لے جائے گا کہ کوئی دیکھے تو پہچان نہ سکے۔ میں نے محتاط الفاظ میں منصور کی تجویز بتا دی۔ وہ بھی ایک عمقل ہے۔ خیر، آ جاؤ تم بھی، میں انتظار کر رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی لائن بے جان ہو گئی۔ میری اور منصور کے درمیان ہونے والی گفتگو سومی نے بھی سن لی۔ مجھے اسی لیے اسے کچھ بتانا نہیں پڑا۔ اسے ساتھ لیے میں نشست گاہ میں آ گیا۔ نجوا راضی ہو گئی کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں۔ میں نے منصور کو مخاطب کیا۔ منصور یہ سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، میں ابھی آیا۔ اپنی کار میں ہی رکھا ہوا میک اپ باکس نکال کر منصور دوبارہ نشست گاہ میں آ گیا۔ اس نے میرے چہرے پر ایک ماسک چڑھا دیا۔ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، پھر بھی میں نے آئینے میں اپنا بدلا ہوا چہرہ دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ دیکھ لو، میں نے کتنی جلدی تمہارا چہرہ بدل دیا۔ منصور مسکرایا۔ پھر ہم بنگلے کو مقفل کر کے منصور کی کار میں سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ میں آگے بیٹھا اور سومی پیچھے بیٹھی تھی۔ شاہراہ سیموئل میں ہی چل رہے ہو؟ میں نے منصور سے پوچھا۔ نہیں تو تم نے یہ کیسے سمجھ لیا؟ منصور بولا، اس لیے کہ وہیں نجوا سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ نجوا کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے ساتھ۔ جس روز تم اس سے وہاں ملے تھے اسی دن وہ چلی گئی تھی۔ اگر وہ اسی طرح کسی ایک جگہ رہنے لگے تو منکرا کے غلاموں سے تلاش کر لیں گے۔ وہ اپنے دشمنوں کو کبھی کمزور نہیں سمجھتی، اسی وجہ سے اسے برتری حاصل ہے۔ تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے مزید پوچھ گچھ نہیں کی اور سفر تمام ہو گیا۔ دریائے فرات کے کنارے ایک پل کے قریب منصور نے کار روک لی اور ہم اتر آئے۔ کسی بوٹنگ کلب کی چھوٹی سی ایک موٹر بوٹ میں منصور ہمیں ساتھ لے کر سوار ہو گیا۔ دریا کی لہروں پر موٹر بوٹ بہتی ہوئی آگے بڑھی۔ تم شاید پہلی مرتبہ کسی موٹر بوٹ میں بیٹھی ہوگی، منصور نے سومی سے دریافت کیا۔ ہاں، پہاڑوں پر رہنے والے ہم لوگوں کے لیے یہ پہلا تجربہ ہے۔ موٹر بوٹ جلد ہی خاصی آگے نکل آئی۔ شہری حدود سے باہر آ کر مجھے ایک بڑی موٹر بوٹ دریا میں رکی ہوئی دکھائی دی۔ ہماری موٹر بوٹ اس کے قریب پہنچ گئی۔ چلو اٹھو، منصور نے ہم سے کہا۔ ہم بڑی موٹر بوٹ پر چڑھ گئے۔ اس کے عرصے پر ایک شناسا چہرہ دیکھ کر میں چونکا۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ اس شخص کو میں نے کہاں دیکھا تھا۔ بغداد کے قدیم ترین محلے کرخ میں جعلی دستاویزات بنانے والے شخص ناصر سے اس نے پوچھ گچھ کی تھی۔ اس کے باوجود جو دو اور مسلح ساتھی تھے انہیں بھی میں نے موٹر بوٹ کے کیبن کی طرف جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس وقت بھی وہ تینوں مسلح ہی تھے۔ چھوٹی موٹر بوٹ واپس جا چکی تھی۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ نجوا مجھ سے کسی ایسی جگہ ملے گی۔ اس موٹر بوٹ کا کیبن خاصا بڑا اور آرام دہ تھا۔ نجوا اس وقت پینٹ اور ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ ہمیں آتے دیکھ کر وہ مسکرائی اور بیٹھنے کو کہا۔ نہیں، تم ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ یہاں اس کیبن میں 2 مرد اور 2 عورتیں ہیں جنہیں ایک دوسرے کے مقابل ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر نجوا ہنسی۔ پھر جب سومی اس کے قریب جا بیٹھی تو کہنے لگی، مجھے اس پر خوشی ہے کہ تم اپنے شوہر ساتھ سے کسی طرح کم نہیں ہو۔ نجوا نے سومی کی پشت پر تھپکی دی۔ اگر ساتھ منکرا کے غلاموں کی قید سے نکل آیا تو تم بھی پیچھے نہیں رہی۔ عورتوں کو تم ہی جیسا ہونا چاہیے۔ تو کیا رشیدہ کو اغوا کر کے لے جانے والے منکرا کے غلام تھے؟ میں نے حقیقت جاننے کے باوجود حیرت سے پوچھا۔
नहीं, निजवा ने जवाब दिया। अगर वही होते तो फिर तुम्हें जिंदा न छोड़ जाते। फिर वो कौन थे? उन्होंने रशीदा को क्यों अगवा किया? वो जरगाम नजवी के आदमी थे जो तुम्हें नहीं पहचानते। निजवा ने झूठ बोला। उन्हें किस तरह ये इल्म हो गया था कि तुम दोनों मंसूर के मेहमान हो? तुम्हें मंसूर बता ही चुका है कि जरगाम नजवी कौन है। उसकी महबूबा लैला हमारी कैद में है। रशीदा को अगवा कराने का मकसद यही होगा कि उसके बदले लैला को रहा कराया जा सके। निजवा की इस अयारी और वाज़ेह झूठ पर मुझे गुस्सा आया, मगर पी गया और निजवा से सवाल किया, तुम्हें इन बातों की खबर कब हुई? मैं तुम दोनों की तरफ से लाइलम नहीं रहती। कल रात ही को मुझे ये इत्तला मिल गई थी। इससे पहले कि मैं कोई कदम उठाती, पता चला कि रशीदा जरगाम के आदमियों की कैद से फरार हो गई। फिर मुझे दीगर तफसीलात भी मालूम हो गई। 3 मुसल्लह अफराद की कैद से निकल आना वाकई कोई मामूली बात नहीं, खास तौर पर एक औरत के लिए। पहले मैं तुम्हारी बीवी को कोई आमसी औरत समझी थी, लेकिन ये तो बड़े काम की निकली। मगर निजवा, मैं यही चाहूंगा कि तुम रशीदा को इन मामलात से दूर ही रखो। मैंने कह ही दिया। मेरी बात सुनकर निजवा की पेशानी पर बल पड़ गए। बोली, साथ मुझे कभी इससे कोई गर्ज नहीं रही कि कौन क्या चाहता है। मैंने इसलिए तुम्हें अमान नहीं दी कि तुम मुझे फजूल मशवरे देने लगो। कब और किस वक्त मुझे क्या कदम उठाना है ये मैं ही बेहतर जानती हूँ। तुम कहो किस लिए मुझसे मिलने आए थे? इसीलिए कि कहीं तुम मेरी बीवी को भी इस राह पर न डाल दो। मुझे यही अंदेशा था। तो क्या तुम मुझे ऐसे करने से रोक सकते हो? निजवा का लहजा बदस्तूर सख्त ही रहा। रोक तो नहीं सकता, हाँ तुमसे दरखास्त जरूर कर सकता हूँ, मैंने नरमी से कहा। और दरखास्त मुस्तरद भी की जा सकती है। निजवा जरा नरम पड़ गई। तुम एक औरत की सलाहियतों से वाकिफ होने के बावजूद उसकी राह में दीवार बन रहे हो। तुम्हें नहीं मालूम कि मैंने रशीदा के लिए क्या सोचा है। मैं उसे नाकाबिले शिकस्त बना दूंगी। लेकिन इससे मुझे क्या फायदा? मैंने जैसे डरते डरते कह दिया। किस तरह का फायदा मतलूब है तुम्हें? साफ बात करो। निजवा बोली, कहो जो तुम्हारे दिल में है, मैं बुरा नहीं मानूंगी। तुम शायद मेरी बात का मतलब नहीं समझी। फायदे से मुराद मेरी ये नहीं थी। मुझे कोई माली फायदा भी नहीं चाहिए। मामला मेरे तुम्हारे दरमियान था। तुमसे मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि रशीदा भी तुम्हारे इशारों पर चलेगी। उसे तुम मेरी गुस्ताखी न समझना। मैंने सिर्फ इस ख्याल से कि तुमने साफ बात करने के लिए कहा है, ये कहने की हिम्मत पैदा की है। इस वक्त तक रशीदा से ना तो मैं आशना थी, ना मुझे उसके अंदर छुपी हुई सलाहियतों का इल्म था। मैं तो खुद उससे कोई ऐसा काम नहीं लूंगी कि उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। निजवा की आवाज अब मामूल के मुताबिक थी। फिर वो बताने लगी, फिलहाल रशीदा को मुस्तशफा अल यरमूक में एक नर्स की हैसियत से काम करना है। मुस्तशफा अल यरमूक शहर का सबसे बड़ा अस्पताल था। मुस्तशफा अस्पताल को कहा जाता है। यरमूक वो इलाका था कि जहाँ ये अस्पताल वाक़या था। दरिया फुरात की बाएं जानिब ही यरमूक एक अच्छी आबादी शुमार होती है। ये अस्पताल एक मंजिला होने के बावजूद बड़े रकबे में फैला हुआ था। सिर्फ ओपीडी की इमारत 2 मंजिला थी। बगदाद शहर के मुतालिक हमने जो मालूमात पहले ही हासिल कर ली थी वो अब काम आ रही थी। ये बात मेरे हक में थी कि सोमी से भी निजवा काम लेने को कह रही थी, लेकिन इस तरह हम दोनों अलग अलग हो जाते। फौरी तौर पर मुझे उसका एक हल नजर आया। तुम्हें अपने मुतालिक में ये बता ही नहीं सका निजवा कि मेरा पेशा क्या है। मैं एक डॉक्टर भी हूँ, मैं बोला। फिर तो काम बन गया। निजवा खुश हो गई। उसने तस्दीक तलब नजरों से मंसूर की तरफ देखा। शायद तुम्हारा ख्याल ये है कि डॉक्टर जमाल की जगह साद इस काम के लिए मुनासिब है। मंसूर ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम ठीक समझे। खरीदे हुए आदमी से अपना ज्यादा आदमी बेहतर होता है। हमें बस यही तो करना पड़ेगा कि डॉक्टर जमाल को चंद रोज रुपोश रहने पर आमादा कर ले, वो मान जाएगा। फिर निजवा के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। अपनी बात जारी रखते हुए वो मजीद बोली, रही नर्स रशीका तो उसके अंदर इतनी जुर्रत नहीं कि तुम्हारी किसी बात से इनकार कर दे। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये काम आज ही हो सकता है। वक्त को हाथ से नहीं निकलना चाहिए। आज ही हो जाएगा ये काम। तुम मुतमईन रहो निजवा, मंसूर ने यकीन दिलाया। लेकिन हमें वहाँ क्या करना है ये नहीं बताया तुमने। मैं बोल उठा, जल्दी क्या है, मालूम हो जाएगा तुम्हें। पहले इब्तदाई मराहल तो तय हो जाने दो। निजवा की बात अभी पूरी हुई थी कि एक मुसल्लह शख्स तकरीबन दौड़ता हुआ कैबिन में दाखिल हुआ। उसने कुछ पूछे बगैर तेजी से कहा, एक मोटर बोट तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है। दूरबीन से मैंने देखा कि उस पर मुसल्लह अफराद सवार हैं। ये सुनते ही निजवा एकदम उछल कर खड़ी हो गई। निजवा ने मोटर बोट को स्टार्ट करने का हुक्म दे दिया। मोटर बोट में खासा असलहा मौजूद था। मुझे और सोमी को भी गन्ने दे दी गई। निजवा और मंसूर भी गैर मुसल्लह नहीं रहे। मोटर बोट ड्राइव करने वाले के सिवा हम 7 अफराद ने पोजीशन ले ली। मेरी एक जानिब निजवा और दूसरी तरफ सोमी थी। उसके बाद मंसूर और बकिया तीनों आदमी थे। निजवा के गले में अब दूरबीन भी पड़ी थी। उसने दूरबीन आंखों से लगाई और फिर जोर से बोली, इन्हें करीब आने दो। मोटर बोट का ड्राइविंग कैबिन करीब ही था। निजवा की आवाज इतनी बुलंद थी कि वहां तक पहुंच गई। लहरों के शोर और मोटर बोट के इंजन की आवाज माने ना हो सकी। रफ्तार कम हो गई। मैं समझ गया कि निजवा अपने दुश्मनों से 2-2 हाथ करना चाहती है। जरा ही देर के बाद पहला फायर भी निजवा ने ही किया। दूसरी तरफ से फौरन जवाब दिया गया। फिर बाकायदा फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। गोलियां हमारे सरों के ऊपर से गुजरने लगी। मुझे उस मस्करे की झलक नजर आ गई। मंसूर मान निजवा की पुरजोश आवाज सुनाई दी, आज इसे बचकर नहीं जाना चाहिए। कौन मस्करा? बेसाख्ता मेरी जुबान पर यह सवाल आ गया। मनकरा का पहला गुलाम तलाल भी। निजवा ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, तुमने उसका नाम ही सुना होगा, देखा नहीं, वरना मेरी जुबानी मस्करा सुनते ही समझ गए होते कि मैं किसका जिक्र कर रही हूँ।
तुम भी इसे देखोगे तो तुम्हारे जहन में भी एक यही लफ्ज उभरेगा। ये कहते ही निजवा ने फायर किया। निजवा की बेखबरी पर मैं दिल ही दिल में हंसा, फिर मुखालिफ सिमत में फायर करके बोला, निजवा अगर तुम कहो तो मैं इस मोटर बोट तक पहुंच सकता हूँ। तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन तो दुरुस्त है साथ। निजवा ने मुझे झिड़क दिया। क्या खुदकुशी करने का इरादा है? मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जो मुमकिन ना हो। वो मोटर बोट ज्यादा दूर नहीं है, पानी के अंदर ही अंदर तैरता हुआ उस तक जाओ कर लो खुदकुशी। निजवा मेरी पूरी बात होने से पहले बोल उठी, साथ के साथ मुझे भी जाने दें निजवा साहिबा। सोमी भी खामोश न रही। नहीं, निजवा ने सख्त आवाज में कहा, अपने शोहर ही को तुम मौत के मुंह से छलांग लगाने का शौक पूरा करने दो। वक्फे वक्फे से फायरिंग होती रही। निजवा से मैंने बिला सबब दूसरी मोटर बोट तक जाने को नहीं कहा था। तलाल बे की मौजूदगी मेरी इस्तराब की वजह थी। तुम यहीं रहो रशीदा, मैंने सोमी को मुखातिब किया। मैं इंशाल्लाह जल्द लौट आऊंगा। फिर मैंने निजवा को इतनी मोहलत नहीं दी कि वो मुझे रोक सकती। उसे गालिबन यकीन नहीं होगा कि मैं इतना खतरनाक कदम उठा सकता हूँ। राइफल और उसका मैगजीन वहीं छोड़कर मैं अचानक अपनी जगह से उछला और चलती हुई मोटर बोट से दरिया में छलांग लगा दी। ये वो दरिया फुरात था कि जिसकी अपनी एक तारीख है। इसी दरिया के किनारे हजरत इमाम हुसैन ने जामे शहादत नोश किया था। फुरात के लघवी मायने बहुत मीठा और साफ पानी के हैं। इस इलाके में इससे उम्दा किसी दरिया का पानी नहीं है, इसी वजह से इसका नाम ये पड़ गया। मैं इस वक्त इस दरिया के पानी में गोताजन था। सोमी की तरफ से मुझे ये इत्मीनान था कि वो ज्यादा फिक्रमंद नहीं होगी। उसने यकीनन अंदाजा कर लिया था कि मैं इंसानी कालिब में रहने का खतरा मोल नहीं लूंगा। मैंने ऐसा करने में देर भी नहीं की और इंसानी पैकर से बाहर आ गया। पानी में रहने वाले जिन्नात की तरफ से अलबत्ता मुझे खतरा था कि किसी से मुठभीड़ ना हो जाए। पहले भी मुझे पंजाब के दरिया रावी में इसका तजर्बा हो चुका था। मैं इसीलिए फौरन पानी के अंदर से निकल आया। मैं दरिया की सतह से जरा बुलंदी पर उड़ने लगा। दोनों मोटर बोट्स हरकत में थी। उसी के साथ फायरिंग का सिलसिला भी जारी था। दुश्मनों की मोटर बोट के ऊपर प्रवास करते हुए मैंने उन्हें शुमार किया। उनकी तादाद ज्यादा नहीं थी। तलाल बे समेत वो सिर्फ 6 अफराद थे। मालूम होता है कि उनके पास खासा असलहा है। हम ज्यादा देर तक उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, इसलिए वापस चलो। फूले हुए रुखसारों वाले शख्स ने अपने साथियों को हुक्म दिया और मैं उसकी आवाज सुनते ही चौंक उठा। वो मस्खरा हरगिज तलाल बे नहीं था। मैंने उसकी बारीक और बचगाना आवाज सुनी थी। मुझे ये जानकर अफसोस हुआ जिस तरह मंसूर ने मेरा चेहरा बदल दिया था, इस आदमजात के चेहरे पर भी तलाल बे का मेकअप था। रंज और गुस्से की हालत में उसका चेहरा मैंने नोच लिया। उसी के साथ वो आदमी चीख उठा। उसके दूसरे साथी भी घबरा गए और उन्होंने फायरिंग रोक दी। अब इस आदमी के चेहरे पर चढ़ा हुआ मास्क मेरे कब्जे में था। मुझे ये तो पता चल ही गया था कि वो राह फरार इख्तियार करने वाले हैं। मैं इसीलिए सिर्फ इसी आदमी को दबोच कर दरिया में कूद गया कि जिसके चेहरे से मास्क उतारा था। इसी अरसे में लोगों को मैंने चीखते सुना। हसन ने दरिया में छलांग लगा दी। चंद ही लम्हे के बाद जब मैं दरिया की सतह पर उभरा तो वो दोबारा इंसानी कालिब अपना चुका था। इस दौरान में हसन पर गफलत तारी हो चुकी थी। उसे मैंने अपने एक हाथ की गिरफ्त में ले रखा था। निजवा की मोटर बोट को मैंने पानी की सतह पर रुके हुए देखा। मैं उसके करीब ही था। वो शायद साद है। सोमी की तेज आवाज सुनाई दी। उसने एक हाथ भी उठा रखा है। मैंने मुड़कर देखा तो दुश्मनों की मोटर बोट इंतहाई तेज रफ्तारी से वापस जा रही थी। मंसूर ने मोटर बोट से एक रस्सा मेरी तरफ फेंका। मैंने रस्से को पकड़ लिया। उसके बाद मुझे हसन के साथ मोटर बोट पर घसीट लिया गया। बेहोश और मोटे हसन पर नजर पड़ते ही मंसूर बोला, कमीना आज आखिर हथे चढ़ ही गया। उसी वक्त मैंने तेजी से झुककर तलाल बे का मास्क उसके चेहरे पर चढ़ा दिया। वो न सही तो इस मसरे का डुप्लीकेट ही सही। निजवा किसी जख्मी शेरनी की तरह घुर्राई। दूसरे ही लम्हे निजवा ने राइफल से बेहोश हसन के चेहरे का निशाना लिया और ट्रैगर दबा दिया। चेहरे के चीथड़े उड़ गए। तलाल बे से शायद निजवा को शदीद नफरत थी। फिर निजवा ही के हुक्म पर वह सरबरीदा लाश दरिया में फेंक दी गई। आओ, निजवा ने पुरसुकून आवाज में इस तरह मुझे मुखातिब किया जैसे चंद लम्हे पहले कुछ नहीं हुआ। निजवा ने कैबन की तरफ बढ़ते हुए वापसी का हुक्म दिया। मैं, सोमी और मंसूर उसके पीछे थे। कैबन में आते ही खिलाफे तवक्का निजवा ने मुझे घूर कर देखा और फिर सख्त आवाज में सवाल किया, तुम उसे अपने साथ क्यों लाए थे? ताकि तुम्हें यकीन दिला सकूं तलाल बे इस मोटर बोट में नहीं था। मैंने जवाब दिया। लेकिन तुमने उसे किस तरह पहचाना कि वो तलाल बे नहीं कोई और है? निजवा बदस्तूर मुझे घूरती रही। वो बड़ी ही टेढ़ी और अजीब औरत थी। उसने कुछ और मालूम करने या इस कारनामे की तारीफ करने की बजाय मुझसे जवाब तलबी शुरू कर दी। उसके एक साथी ने उसे नाम लेकर मुखातिब किया था। मैंने पुरसुकून आवाज में बताया। तुम उस वक्त कहाँ थे? निजवा ने पूछा। उस मोटर बोट के साथ साथ तैर रहा था और अकब से उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। नामुमकिन। निजवा तकरीबन चीख उठी। तुम झूठ बोल रहे हो। तेज से तेज तर तैराक भी मोटर बोट के साथ साथ नहीं तैर सकता। लेकिन साथ क्यों झूठ बोलने लगा निजवा साहिबा? सोमी बोल उठी। यही तो इससे मालूम करना है। निजवा की आवाज में चुभन थी। शाहरा साधून वाली कोठी से ये बैग लाना नहीं भूला और अब इस शख्स को साथ ले आया जो तलाल बे के मेकअप में था। इससे किसने कहा था कि मुझे यकीन दिलाने की खातिर अपनी जिंदगी खतरे में डाल दे? ये नामुमकिन काम इसने क्यों और कैसे अंजाम दिया? तुम कुछ सुनने पर आमादा हो तो मैं अभी बताऊं? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम किस बात पर खफा हो निजवा। मैंने कहा, गैर जरूरी कारकर्दगी वही लोग दिखाते हैं कि जिन्हें किसी का इत्मीनान हासिल करने की जल्दी हो। तुम यकीनन समझ गए होगे कि तुम्हारी तजवीज से मुझे इख्तलाफ था।
یہ خطرناک قدم اٹھانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ پہلے اس بات کا جواب دو کہ میری ناپسندیدگی کے باوجود تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں اس پر معذرت خواہ ہوں نجوا، میں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ مجھے معلوم تھا کہ نجوا کو اسی طرح رام کیا جا سکتا ہے۔ اپنے سامنے کسی کو عاجزی کرتے دیکھ کر اس کی انا کو شاید تسکین ملتی تھی۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے میں مزید بولا، یہ جاننے کے بعد کہ اس موٹر بوٹ پر میرے دشمن ہیں، میں جذباتی ہو گیا تھا۔ توقع کے مطابق نجوا کے چہرے کا تناؤ قدرے کم ہو گیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، آگے کہو۔ پانی میں غوطہ لگانے کے بعد جب میں سطح پر ابھرا تو وہ مونو بوٹ خاصی قریب آ چکی تھی۔ میں بتانے لگا، وہ تقریباً رک گئی تھی جب میں اس کے ساتھ ساتھ تیر رہا تھا۔ وہ شخص حسن جو کہ تمہارے ہاتھوں مارا گیا، اس کے ساتھیوں نے اسے اسلحہ کم پڑ جانے کے متعلق بتایا تو میں اس موٹر بوٹ پر چڑھنے والا تھا۔ مجھے اسی وقت پتا چلا کہ وہ تلالبے نہیں ہے۔ حسن نے واپسی کا حکم دیا اور موٹر بوٹ کے کیبن کی طرف بڑھا۔ اس وقت تک مجھے موٹر بوٹ پر چڑھنے میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ حسن کیبن میں داخل ہوتا، میں نے کب سے اس کی گردن دبوچ لی۔ زور آزمائی کی وجہ سے اس کے چہرے کا ماسک اتر گیا۔ میں نے اس کی گردن پر دباؤ برقرار رکھا کہ وہ چیخ نہ سکے۔ ہم دونوں لڑتے ہوئے کیبن کی آڑ میں اور پھر موٹر بوٹ کے ایک سرے تک آ گئے۔ وہ بہت طاقتور تھا۔ اب میرے لیے بھی ایک ہی صورت باقی رہ گئی تھی کہ اسے کس طرح ہوش و حواس سے غافل کروں۔ مجھے یہ موقع مل ہی گیا۔ اسی دوران میں اس کے چہرے سے اترا ہوا ماسک میرے قبضے میں آ چکا تھا۔ میرا ارادہ ہرگز اسے اپنے ساتھ یہاں لانے کا نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ کنپٹی پر شدید ضرب پڑنے کے بعد اس کے بھاری جسم کو میں سنبھال نہ سکا۔ موٹر بوٹ سے میں دریا میں کودا ہی تھا کہ وہ بھی پانی میں آ گرا۔ اچپاکا سنتے ہی اس کے آدمی یہ سمجھے کہ خود اس نے پانی میں چھلانگ لگائی ہے۔ انہوں نے چینک کر اس کا اظہار بھی کیا تھا۔ مجھے یہ خیال آیا کہ وہ شخص بھی بہرحال دشمنوں میں سے ہے۔ ممکن ہے کہ تمہیں اس کی تلاش ہو۔ میرے لیے یہ ممکن تھا کہ اسے سہارا دیتے پانی میں تیر سکتا۔ سطح پر ابھر کر میں نے دشمنوں کی موٹر بوٹ کو تیزی سے مڑ کر واپس جاتے دیکھا۔ وہ یقیناً گھبرا گئے تھے۔ شاید وہ یہ سمجھے ہوں گے کہ شدید خطرے کے سبب حسن نے دریا میں خود چھلانگ لگائی۔ اسی عرصے میں میری نگاہ تمہاری موٹر بوٹ پر پڑی جو رکی ہوئی تھی۔ پھر جو کچھ ہوا تمہیں معلوم ہے۔ اگر حسن کو یہاں لا کر میں نے حماقت کی تو ایسا نادانستگی کے سبب ہوا۔ اس پر بھی میں معافی کا خواستگار ہوں۔ میں خاموش ہو گیا تو نجوا فوراً کچھ نہیں بولی۔ اس کے چہرے سے ظاہر تھا کہ جیسے وہ کچھ سوچ رہی ہے۔ یہ تمہاری دوسری غلطی ہے ساتھ۔ نجوا کے ہونٹوں کو آخر حرکت ہوئی۔ تیسری غلطی معاف نہیں کی جائے گی۔ جاؤ کیبن سے نکل کر اپنے گیلے کپڑے سکھاؤ۔ تم بھیگے کبوتر لگ رہے ہو۔ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے وہ مسکرا دی۔ میں کیبن سے باہر آ گیا اور تیز ہوا میں اپنے جسم پر موجود بھیگے کپڑے سکھانے لگا۔ اس آدم زادی نجوا کے متعلق میرے اندازے زیادہ درست ثابت نہیں ہو رہے تھے۔ ابھی تک میری طرف سے اس کا ذہن صاف نہیں تھا۔ وہ مجھ پر شک کر رہی تھی۔ میں نے جن دو موقعوں پر یہ سوچا کہ نجوا میری کارکردگی سے خوش ہوگی، مجھے اس کا اعتماد حاصل ہو جائے گا، وہ رائے گاہ ہی گئے۔ نجوا نے ان دونوں موقعوں پر مجھے مایوس کیا۔ اب وہ سومی اور مجھ سے کوئی اور کام لینے والی تھی جس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ معلوم نہیں کہ ڈاکٹر جمال اور رشیکا کون تھے کہ مجھے اور سومی کو ان دونوں کی جگہ لینا تھی۔ میں انہی خیالوں میں کھویا رہا۔ میرے کپڑے اسی عرصے میں خاصی حد تک سوکھ گئے۔ موٹر بوٹ کا سفر شہر کی طرف جاری تھا کہ خاصے فاصلے پر ایک اور چھوٹی موٹر بوٹ دکھائی دی۔ اس موٹر بوٹ کو دوربین سے دیکھ کر نجوا کا ایک مسلح ساتھی کیبن میں گیا۔ منصور، نجوا اور سومی اندر ہی تھے۔ وہ تینوں باہر آ گئے۔ نجوا نے موٹر بوٹ کو روکنے کے لیے کہا، پھر میرے قریب آ کر کہنے لگی، آج شام کو منصور تمہارے پاس آئے گا۔ وہ جو کہے تمہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ جلد ہی مخالف سمت سے آنے والی موٹر بوٹ قریب آ کے رک گئی۔ میں اسے پہچان گیا۔ یہ وہی موٹر بوٹ تھی کہ جس میں ہم پہلے بھی سفر کر چکے تھے۔ منصور مجھے اور سومی کو لیے اس موٹر بوٹ پر آ گیا۔ اسی وقت نجوا کی موٹر بوٹ کو میں نے واپس جاتے دیکھا۔ چھوٹی موٹر بوٹ نے ہمیں دریا کے کنارے اسی جگہ اتار دیا کہ جہاں منصور نے اپنی کار چھوڑی تھی۔ ہم کار میں آ بیٹھے اور واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ تمہیں بہت محتاط رہنا چاہیے ساتھ، منصور مجھ سے مخاطب ہوا۔ کس معاملے میں؟ اب تک تو میں نے اپنی دانش میں کسی غیر ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا۔ میں اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ نجوا کو ابھی تم سمجھ نہیں سکے۔ وہ آدمی کو آدمی ہی دیکھنا پسند کرتی ہے۔ رشیدہ تمہیں سمجھا دے گی کہ نجوا کیا چاہتی ہے، منصور جواب میں بولا۔ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ نجوا کو مجھ سے شکایت ہی نہ ہو، میں نے کہا۔ پھر اس سے ڈاکٹر جمال کے متعلق پوچھا۔ وہ بصرے کا رہنے والا ہے، منصور نے بتایا۔ بغداد میں وہ اکیلا ہے، اس کے گھر والے بصرے میں ہیں، اسی وجہ سے مستشفیٰ یرموک والوں نے اسے ایک کوارٹر دے رکھا ہے۔ وہ کم گور سنجیدہ نوجوان ہے، فی الحال تمہارے لیے اتنا ہی جان لینا کافی ہے۔ اور وہ نرس رشیکا؟ میں نے دوسرا سوال کیا۔ وہ میری منظور نظر ہے، رشیدہ کو اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ نجوا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں کوشش کروں رشیدہ اور تم ایک ہی کوارٹر میں رہ سکو۔ یوں بھی ڈاکٹر جمال اور رشیکا کا تعلق ایک ہی شہر سے ہے۔ فی الحال رشیکا ایک اور نرس کے ساتھ دوسرے کوارٹر میں رہتی ہے۔ ڈاکٹر جمال ہی کی کوشش کے نتیجے میں END کے شعبے میں رشیکا کا تبادلہ انتہائی نگہداشت کے شعبے میں ہوا ہے۔ دونوں کے درمیان دور کی کوئی رشتہ داری بھی ہے۔ ڈاکٹر جمال اسی لیے رشیکا کا بہت خیال رکھتا ہے۔ ہسپتال والے بھی اس سے واقف ہیں۔ منصور نے میرے سوال کا جواب کسی قدرے تفصیل سے دیا، پھر بتانے لگا۔ رشیدہ سے نجوا بہت خوش ہے۔ وہ تو کہہ رہی تھی کہ میں اسے دوسری نجوا بناؤں گی۔ عورتوں کے معاملے میں یوں بھی وہ تھوڑی سی معتصب ہے۔ اس کا اندازہ تمہیں بھی ہو جانا چاہیے اب تک۔
तुम जब बाहर अपने गीले कपड़े सुखा रहे थे तो रशीदा ने गुफ्तगू करते हुए एक मौका पर निजवा को भी हैरान कर दिया। ऐसी क्या बात थी कि जिस पर निजवा भी हैरान रह गई? मैंने पूछा। खुद रशीदा ही से मालूम कर लो, मंसूर ने अकबी आईने में निगाह डालते हुए कहा। सोमी पिछली नशिस्त पर बैठी हमारी बातें सुन रही थी। वो हंसकर कहने लगी, आवाजों की नकल उतारने का जो हुनर तुमने मुझे सिखाया है उसके अमली तजर्बे से निजवा साहिबा हैरत ज़दा रह गई। मैंने उनकी आवाज में बोलकर दिखा दिया था। बात ये छिड़ी हुई थी कि जब मैं नर्स रशिका की जगह लूं तो अपनी आवाज बैठ जाने का बहाना कर दूं। इस पर मैंने निजवा साहिबा को बता दिया कि अगर एक मरतबा रशिका की आवाज सुन लूं तो मेरे लिए काफी है, मैं उसकी आवाज में बोल सकती हूँ। उन्हें यकीन न आया और मेरा इम्तिहान लेने की खातिर बोली कि मेरी आवाज की नकल उतार कर दिखाओ। ऐसा करने पर वो बहुत खुश हुई तो मैंने उन्हें ये भी बता दिया कि तुमसे आवाजों की नकल उतारना सीखा है। मुझे सोमी की जहानत पर खुशी महसूस हुई। उसने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी और मेरी एक जिन्नाती सिफ्त पर पर्दा डाल दिया था। मंसूर, मुझे बचपन ही से इसका शौक था। कॉलेज लाइफ में भी मैं स्टेज ड्रामे करता रहा हूँ। मैं सोमी की बात में मजीद वजन पैदा करने के लिए बोला। इस पर मंसूर हंसा और कहा, साथ कभी कभी तो तुम भी मुझे एक ड्रामा लगते हो। ऐसी ही बातों में सफर तमाम हो गया और मंसूर हमें बंगले के सामने कार से उतार कर चला गया। अंदर पहुंचते ही मैंने सोमी को मुखातिब किया। इस पुरस्रार आदमजादी निजवा ने तो मेरे हिसाब को झंझोड़ कर रख दिया है। तू बता कि वो किस किस्म की औरत है? जवाब में सोमी बोली, उस बदजात औरत की एक कमजोरी तो ये है कि वो दूसरों को अपने सामने मजबूर और बेबस देखकर खुश होती है। ये अंदाजा तूने भी कर लिया होगा। उसने मुझसे कहा था तुझे समझाऊं कि जो हुक्म दिया जाए उसी पर अमल हो। तजावुज उसे पसंद नहीं। इस नर्स ऋषिका के बारे में मंसूर से जो कुछ मालूम हुआ है उसके अलावा और क्या पता चला? मैंने दरियाफ्त किया। ए अली लेश, उस नर्स की जगह लेना जरा सा मुश्किल मसला है। निजवा से मैंने उसका इजहार भी कर दिया था। वो कहने लगी कि ये मामला संभालना मेरा काम है। वो अच्छे किरदार की नहीं, उसके बावजूद उसे डॉक्टर जमाल से मोहब्बत है। डॉक्टर जमाल भी उसके किरदार की खुदी से वाकिफ है, इसलिए उसे ज्यादा करीब नहीं आने देता। अगर इस नर्स से एक बार मेरी मुलाकात हो जाती तो उसे अपने असर में लेकर बहुत कुछ मालूम हो जाता। फिर जिन लोगों से उनके ताल्लुकात रह चुके हैं उनसे निमटना मेरे लिए आसान होता। निजवा से मैंने ये भी कहा था। वो बोली कि मंसूर कोशिश करेगा कि उससे मेरी मुलाकात करवा दे। मंसूर की मौजूदगी में रशिका को अपने असर में लेना और कुछ मालूम करना मेरे लिए तो खैर मुमकिन नहीं, लेकिन तू उसके जहन में जरूर झांक सकता है। हाँ सोमी, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन उसी वक्त कि जब तुझसे रशिका की मुलाकात के वक्त में मैं भी मौजूद रहूं। फिर भी तू फिक्र न कर कि और भी बहुत से रास्ते हैं। फिलहाल तो मैं ये सोच रहा हूँ कि निजवा बिला वजह हम दोनों को इस अस्पताल में नहीं भेज सकती। मैं बोला। यकीनन ए अली रेश, इसका कोई ना कोई सबब जरूर होगा, सोमी कहने लगी, लेकिन हमें ये जानने के लिए उजलत से गुजरेज करना चाहिए। सारा खेल खुद ही सामने आ जाएगा। दंगा फसाद और हंगामा करना इस मुल्क में सख्त ममनू है सोमी। फिर भी निजवा या मनकरा के गुलाम इससे बाज नहीं आते। लेकिन तूने ये भी देखा होगा ए अली रेश कि शाहरा सादून पर पुलिस का सायरन सुनते ही फायरिंग एकदम रुक गई। निजवा के आदमी गायब हो गए। रहा किसी बात का ममनू होना या सख्त सजाओं का खौफ, तो शैतान सिर्फ आदमजाद इसकी परवाह कब करते हैं? तेरे ये कहने से ध्यान आया कि हमने अभी तक अदनान और उसके गुर्गों की खबर तो ली ही नहीं। हमें इतनी मोहलत कब मिली है ए अली लेश? ए सोमी, इस वक्त तो हमारे पास मोहलत है। मैंने कहा। मंसूर शाम को आएगा और शाम होने में भी बड़ा वक्त है। निजवा के साथी तो खैर भाग गए होंगे, लेकिन अदनान और उसके आदमियों से तो पुलिस ने जरूर पूछगिछ की होगी। मुमकिन है पुलिस ने इस कोठी से असला भी बरामद किया हो। तेरा इरादा अगर उधर चलने का है तो चल देख आते हैं, सोमी बोली। ये मैंने इसलिए कहा है सोमी कि हमें सिर्फ निजवा ही के जरिए अपने पूरी सरार दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग नहीं करना। तू कहे तो मैं उसका सुराग भी लगाने की कोशिश करूं। इस तरह हम कदम ब कदम आगे बढ़ सकते हैं। ये मैंने इसलिए कहा है सोमी कि हमें सिर्फ निजवा ही के जरिए अपनी पूरी सरार दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग नहीं करना। पहले शाहरा सादून चलते हैं, फिर कुछ सोचेंगे, सोमी ने मशवरा दिया। फिर हम दोनों इंसानी काल्बों से निकलकर फिजा में प्रवास करते हुए अपनी मंजिल तक आ गए। अरे यहाँ तो सन्नाटा पड़ा है, मैंने सोमी से सरगोशी की। कोठी के गेट पर ताला पड़ा था और 2 पुलिस वाले बाहर खड़े थे जैसे पहरा दे रहे हों। बज़ाहिर तो कोठी के अंदर कोई मालूम नहीं होता, फिर भी अंदर चलकर देख लेते हैं ए अली लेश। या तो अदनान और इस कोठी में मौजूद अफराद भी पुलिस की आमद से पहले फरार हो गए या फिर पकड़े गए। कोठी के तहखाने में उन 2 आदमियों की लाशें भी तो थी सोमी, जो मेरे हाथों कत्ल हो गए। ये कहता हुआ मैं सोमी के साथ इस कोठी के लॉन में उतर गया। सारी कोठी हमने छान मारी, वहाँ कोई जी रूह नहीं था। कोठी के तहखाने से 2 लाशें भी गायब थी। मुझे अदनान का ख्याल आया तो सोमी ने कहा, मेरा क्यास है कि अदनान भी मनकरा के गुलामों में से ही एक है। तलाल बे ने उस पर शक का इजहार किया था। इस पर नजीब ने कहा था कि अगर हम उसी तरह एक दूसरे पर शक करने लगे तो बिखर जाएंगे। इससे तो यही जाहिर होता है। अदनान का चेहरा मुझे अच्छी तरह याद है, ये पता चलाने के लिए कि वो कहाँ है। मैं अपने तसव्वुर की कुव्वत को आजमाता हूँ, मुमकिन है इस तरह कोई नई बात सामने आ जाए। इस पर सोमी ने रजामंदी जाहिर कर दी। दूसरे ही लम्हे तसव्वुर की कुव्वत मुतहरिक हो गई। मैंने अदनान के चेहरे को देखा, उसकी आंखें बंद थी। या तो वो बेहोश था या महवे ख्वाब। अपने तसव्वुर का दायरा वसी करते ही मुझे शदीद हैरत हुई। मुझे मालूम हो गया कि अदनान कहाँ और किस हाल में है। मैंने जो देखा था सोमी को भी बताया तो वो हैरान रह गई। फिर हम दोनों अपने बंगले पर लौट आए। निजवा ने हमें जिस राज से अभी बेखबर रखा था वो हम पर पहले ही खुल गया।
ہم نے اندازہ کر لیا کہ نجوا ہمیں کس لیے مستشفى یرموک بھیجنے والی ہے۔ عدنان مجھے اسی اسپتال میں دکھائی دیا۔ اس کے جسم پر کئی پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ وہ انتہائی نگہداشت کا شعبہ تھا۔ کئی پولیس والے عدنان کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس سے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ عدنان زیر حراست ہے۔ گزشتہ روز اس کی کوٹھی پر نجوا کے آدمیوں نے اچانک شدید حملہ کیا تھا۔ اسی وقت غالباً عدنان کو گولیاں لگیں۔ درمیانی کڑیاں جڑ گئی تو صورتحال واضح ہو گئی۔ شام کو جب منصور آیا تو اس کے ساتھ ایک خوبصورت آدم زادی بھی تھی۔ یہ رشیقہ ہے۔ منصور نے اس سے ہمارا تعارف کروایا۔ ہم نشست گاہ میں بیٹھے تھے۔ منصور نے مسکراتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ رشیدہ اور اس کے نام میں صرف ایک لفظ کا فرق ہے۔ جسم ان دونوں کے متناسب ہیں، قد بھی تقریباً یکساں ہے۔ پھر وہ سومی سے مخاطب ہوا۔ رشیدہ، تم اسے ملنا چاہتی تھی، میں اسی لیے ملانے لے آیا۔ تم دونوں کو یقیناً ایک دوسرے سے مل کر خوشی ہوگی، کیوں نہیں؟ رشیقہ پہلی بار بولی۔ میں نے اسی کے ساتھ اس کے ذہن پر توجہ مرکوز کر دی۔ سومی کو کیونکہ پہلے ہی اس کا علم تھا، وہ اسی لیے رشیقہ اور منصور کو باتوں میں لگائے رہی۔ میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، رشیقہ اپنے بارے میں سومی کو بتا رہی تھی۔ اس دنیا میں میری ایک بڑی بہن کے سوا کوئی نہیں۔ تم غلط کہہ رہی ہو، منصور بول اٹھا۔ کیا تم مجھے اپنا نہیں سمجھتی؟ میں خونی رشتوں کی بات کر رہی ہوں، رشیقہ نے وضاحت کی۔ اس حسین آدم زادی کے ذہن میں جھانک کر مجھے معلوم ہو گیا کہ نجوا نے اس کے متعلق غلط نہیں کہا تھا۔ اب تک اس نے کسی سے وفا نہیں کی تھی۔ ایک ہی شخص تھا کہ جس سے اسے رشتہ وفا استوار کرنے کی آرزو تھی، ڈاکٹر جمال۔ اس کی یہ تمنا اب تک پوری نہیں ہو سکی تھی۔ سومی چائے بنانے کے لیے اٹھنے لگی تو منصور نے اسے روک دیا اور بولا، ابھی رہنے دو، میں ذرا اسے چھوڑا ہوں۔ اس نے رشیقہ کی طرف اشارہ کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے ساتھ ہی وہ ایک ٹیپ ریکارڈر بھی لایا تھا۔ مجھ سے اس نے کہا تم میری واپسی تک اسے سنو۔ میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ رشیقہ کو منصور اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ موقع ملتے ہی میں نے سومی کو مختصراً وہ باتیں بتا دی جو رشیقہ کا ذہن پڑھ کر معلوم ہوئی تھی۔ پھر میرے کہنے پر سومی نے ٹیپ ریکارڈر کا سوئچ آن کر دیا۔ اس میں بیٹری سیل پڑے ہوئے تھے۔ میرا نام ڈاکٹر جمال بسرا ہے۔ ایک مردانہ آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ اس کی آواز دھیمی اور پرسکون تھی۔ وہ بھی ایک مختصر تعارف ہی تھا۔ ابھی ٹیپ چل ہی رہا تھا کہ خلاف توقع منصور واپس آ گیا۔ میں نے اٹھ کر ٹیپ کا سوئچ آف کر دیا۔ تم اتنی جلدی کس طرح لوٹ آئے؟ میں نے منصور سے پوچھا۔ اس لیے کہ مجھے زیادہ دور نہیں جانا تھا۔ میرے ساتھ ایک کار اور بھی اس آبادی تک آئی تھی۔ رشیقہ کو میں نے اسی میں بٹھا کر واپس بھیج دیا۔ وقت کیونکہ کم تھا، اسی وجہ سے یہ بندوبست کرنا پڑا، منصور نے جواب دیا۔ پھر بولا، تم نے ٹیپ ریکارڈر کیوں بند کر دیا؟ ڈاکٹر جمال کی آواز سن لی میں نے۔ تم اسی لیے تو یہ ٹیپ ریکارڈر لائے تھے نا؟ تو کیا آپ تم اس کی آواز میں بول سکتے ہو؟ منصور نے حیرت کا اظہار کیا۔ میرا تو خیال تھا کہ تم بار بار ٹیپ سنو گے تاکہ آواز کا اتار چڑھاؤ، اور اس کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی۔ منصور کی بات کاٹ کر میں بول اٹھا۔ ڈاکٹر جمال کی آواز ہی میں یہ الفاظ میں نے ادا کیے۔ حیرت انگیز! منصور نے میری تعریف میں بخل سے کام نہیں لیا۔ تم تو واقعی کمال صلاحیتوں کے مالک ہو ساتھ۔ پھر بھی نجوا صاحبہ ساتھ سے خفا رہتی ہیں۔ اس مرتبہ سومی نے رشیقہ کی آواز میں منصور کو مخاطب کیا۔ میں تمہیں تو بھول ہی گیا تھا رشیدہ، بہت خوب۔ خود رشیقہ بھی اپنی آواز سن کر چکرا جاتی۔ اچھا ہوا کہ یہ مرحلہ جلد طے ہو گیا۔ منصور نے یہ کہہ کر اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے 2 تصویریں نکالی۔ ان میں سے ایک تصویر وہ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ ہے ڈاکٹر جمال، تم اتنے میں یہ تصویر دیکھو، میں کار سے میک اپ باکس نکال کر لاتا ہوں۔ دوسری تصویر رشیقہ کی ہے۔ اب تمہیں ڈاکٹر جمال اور رشیدہ کو رشیقہ بنانا ہے۔ تم بھی میرا ہنر دیکھنا۔ اسے ڈاکٹر جمال کی تصویر لے کر میں دیکھنے لگا۔ تصویر سے اس کی عمر 25 اور 30 برس کے درمیان معلوم ہوتی تھی۔ اس عرصے میں منصور میک اپ باکس لے آیا۔ رشیدہ، اب تم چائے بنا لو کیونکہ ساتھ کے چہرے کی تبدیلی میں دیر لگے گی، منصور نے رشیدہ سے کہا اور میک اپ باکس کھولنے لگا۔ سومی اٹھ کر چائے بنانے چلی گئی تو منصور نے میرے چہرے سے وہ ماسک اتار لیا جو پہلے موجود تھا۔ میں نے سارا بندوبست کر دیا ہے، منصور بتانے لگا۔ رشیدہ تمہارے ہی ساتھ رہے گی، لیکن اب تک تم نے یہ نہیں بتایا کہ ہمیں وہاں کیا کرنا ہے۔ میں نے دانستہ یہ سوال کیا۔ مجھے اپنے اندازے کی تصدیق مطلوب تھی۔ تمہیں وہاں پہنچ کر خود ہی معلوم ہو جائے گا، پھر بھی بتا دوں گا۔ فی الحال تم خاموش بیٹھو تاکہ تمہارے چہرے کی تبدیلی میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ جب تک سومی چائے بنا کر لائی، منصور کے ہاتھ تیزی سے چلتے رہے۔ اس دوران میں وہ بار بار ڈاکٹر جمال کی تصویر کو غور سے دیکھتا رہا۔